الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا سلسلہ وار درس بنام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی مایہ ناز تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک فقہی موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع سجدہ تلاوت سے متعلق ہے۔ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس ضمن میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کتاب الایمان میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ انسان حکم ربی پر سجدہ کر رہا ہے اور میں نے نہیں کیا۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں 20 مقامات ایسے ہیں کہ اگر ان کی تلاوت کی جائے تو وہ آیت جو پڑھی گئی ان 20 مقامات کی وہ جو آیتیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اسے انہیں آیتوں کو آیت سجدہ کہتے ہیں، اور یہ جو سجدہ کیا گیا اسے سجدہ تلاوت، کیونکہ یہ سجدہ جو ہے تلاوت کرنے کی وجہ سے لازم ہوا ہے۔ تو یہ نماز سے ہٹ کر ایک عبادت ہے جو صرف اس لیے لازم آتی ہے کہ ایک ایسی آیت پڑھی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے پر سجدہ کرنا لازم ہو گیا۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ ہلکے پھلکے ہونٹ ہلا لیے یا خیال میں اگر وہ قرآن پاک کی آیت آ گئی اور وہ اس کو سوچ لیا لیکن زبان سے اس طور پر ادا نہیں کیا کہ اپنے کان سنتے، تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہ ہوا۔ آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف دیکھنے سے یا سوچنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ یوں ہی ریکارڈنگ سن لی، ریکارڈنگ چل رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ریکارڈنگ چل رہی ہے کسی جگہ، یا موبائل فون میں کسی نے قرآن پاک کی تلاوت لگا لی، تو فقط ریکارڈنگ سننے سے، موبائل فون یا کسی اور ذریعے سے ریکارڈنگ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، بلکہ خود تلاوت کرے یا براہ راست کسی سے سنیں اسی وقت سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ سجدہ تلاوت کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر تحریمہ کے علاوہ وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کی ہیں، کہ نماز کے اندر طہارت لازم ہے، پاک ہونا، اس میں بھی وضو ہونا لازم ہے، اس میں بھی لازم ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا لازم ہے، اس میں بھی لازم ہے، نیت لازم ہے نماز کی، سجدے کی بھی نیت لازم ہے، اس میں وقت نماز میں لازم ہے۔ یہاں وقت اس طور پر لازم ہے کہ جس وقت سجدہ تلاوت کر رہا ہے وہ وقت مکروہ نہ ہو، تو اس اعتبار سے وقت کی بھی احتیاط کی جائے گی۔ نماز ادا کرتے وقت جسم کے جن اعضاء کو چھپانا فرض ہے، سجدہ تلاوت میں بھی ہم اسے ستر عورت، جو ہم اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے، یعنی چھپانے جو جسم کے اعضاء چھپانا فرض ہے جن کو وہ چھپائے ہوئے ہوں، اس حال میں سجدہ کرے، تو اس نماز میں بھی یہ چیز لازم ہے، سجدہ تلاوت میں بھی یہ شرط پائی جانی لازمی ہے۔ اگر پانی پر قادر ہے اور تیمم کیا تو جس طرح نماز نہیں ہوتی اس طرح سجدہ تلاوت بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا تیمم کے ساتھ سجدہ تلاوت صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب پانی پر قدرت نہ ہو۔ اور یہی شرائط جو ہیں جو سجدہ تلاوت کی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، سجدہ شکر کی بھی ہیں، سجدہ دعا کی بھی ہیں، اور سجدہ توبہ وغیرہ کی بھی یہی شرائط ہیں۔ تو اس کا جو ایک مسنون طریقہ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں سجدہ تلاوت کا۔ وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، اس میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، یعنی کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کے ختم نہیں کرنا، بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں اس طرح جائے کہ اللہ اکبر کی راہ کی جو آخر میں رو ہے وہ سجدے کے اندر ختم ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور دعائے سجدہ یاد ہو تو پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، پہلے یعنی جو اللہ اکبر یہ سجدے میں جانے سے پہلے جو اللہ اکبر کہا، اور یہ جو سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، دونوں مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اس کو لہٰذا بالکل ادا کیا جائے۔ یوں ہی
سجدے میں جانے سے پہلے کھڑا ہونا اور سجدے سے اٹھنے کے بعد کھڑا ہونا، یعنی کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور جب سجدہ کر لے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو. تو یہ دونوں مرتبہ کھڑا ہونا، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے کھڑا ہونا اور سجدے سے اٹھنے کے بعد کھڑا ہونا، یہ کھڑا ہونا مستحب ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے سجدہ کیا اللہ اکبر کہہ کے تو بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اور نہ ہی اس میں تشہد یعنی تحیات وغیرہ بھی نہیں ہے، نہ ہی سلام ہے. بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. یہی سجدہ شکر، سجدہ توبہ، سجدہ دعا وغیرہ کا طریقہ ہے. ان سجود میں کوئی بھی عربی دعا یاد ہو تو وہ پڑھے، کوئی عربی توبہ یاد ہو، استغفار یاد ہو تو وہ پڑھے، یا شکر کے کلمات پڑھنا مستحب ہے. تو یہ سجدہ اور اس سے متعلق جو سجدوں میں دعائیں مصنوع ہیں وہ ہم اس کے ٹاپک کے جو گزرا تھا پچھلی اقساط میں پچھلے دروس میں وہ ہم بیان کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سجدوں کی خامیوں کو دور فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں بلند کر کے قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.